ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی شہادت۔ پیارے دوستو، حضرت زید بن حارثہ اکیلے ایک ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت زید کے والد حارثہ قبیلہ بنی قوازہ کے ایک عزت دار آدمی تھے۔ یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا۔ حضرت زید کی ماں سودا بنت سالبہ قبیلہ بنی معن سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت زید کا چھوٹا سا خاندان خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ زید کے ماں باپ اسے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی ماں تو ان پر جان نچھاور کرتی تھی۔ ایک دن زید کی ماں نے حارثہ سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی اور کہا، مجھے اپنے میکے گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، رشتہ داروں کی خیر خیریت کے لیے وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حارثہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد زید کی ماں اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر میکے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ قبیلہ بنو قین کے ڈاکوؤں نے ان پر دھاوا بول دیا اور حضرت زید کو اٹھا کر لے گئے اور غلام بنا کر مکے سے قریب عکاظ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت زید کی خوش نصیبی دیکھیے کہ عکاظ کے بازار میں ان کو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حجام نے 400 درہم میں خریدا اور مکہ لے آئے۔ جب حضرت خدیجہ کو خبر ہوئی کہ حکیم واپس آ گئے ہیں تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ صوفی کو دیکھ کر حکیم نے کہا، یہ چند غلام میں عکاظ کے بازار سے خرید کر لایا ہوں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، میں اسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا۔ حضرت خدیجہ نے ایک ایک کر کے سب غلاموں کو غور سے دیکھا۔ ان کی نگاہیں زید کے چہرے پر جا کر ٹک گئی اور اسے دیر تک دیکھتی رہی۔ حضرت خدیجہ نے بھانپ لیا کہ یہ بچہ ذہین اور سمجھدار ہے، اس لیے زید کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس اہم موقع پر حضرت خدیجہ نے چاہا کہ اپنے شوہر کے لیے کوئی قیمتی تحفہ پیش کرے، اس لیے انہوں نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح زید سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، جس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ حضور کے پاس آنے کے بعد جب حضرت زید نے آپ کے اخلاق دیکھے تو آپ کے دیوانے ہو گئے۔ حضرت زید نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ نہیں کرتے، نہ کبھی مارتے اور نہ کبھی برا بھلا کہتے۔ زید حضور کی خدمت میں آ کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر زید کی ماں بیٹے کی جدائی میں آنسوؤں کی دریا بہا رہی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی، اس کے دل کو کسی طرح قرار حاصل نہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ نہ معلوم میرا بیٹا میرے دل کا ٹکڑا زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو نہ معلوم کس حال میں ہوگا، ماں کی جدائی میں اس کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دل کٹتا تھا۔ زید کے باپ حارثہ کو بھی اپنے بیٹے کے کھو جانے کا بہت غم ہوا۔ وہ یمن کے ہر گاؤں میں زید کو ڈھونڈتے پھرتے، آنے جانے والے ہر آدمی سے بیٹے کا پتہ معلوم کرتے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں درد بھرے شعر پڑھتے جو سننے والوں کے دلوں کو چیرتے چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں زید کے غم میں آنسو بہاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے، وہ زندہ ہے کہ میں اس سے ملنے کی امید رکھوں یا اسے موت آ گئی ہے۔ خدا کی قسم
مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں حیران پریشان لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں، نہیں معلوم اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین نگل گئی۔ سورج نکلتا ہے تو مجھے اس کی یاد آتی ہے، اور سورج چھپتا ہے تو اس کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ جب تک میرا اونٹ تھک نہیں جائے گا میں اپنے بیٹوں کو ڈھونڈتا رہوں گا، یا پھر مجھے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت آ جائے۔ ایک بار حج کے موسم میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک کی نظر زید پر پڑی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے یہ تو حارثہ کا بیٹا زید ہے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، ہاں یہ تو واقعی حارثہ کا لڑکا ہے۔ وہ لوگ جلدی سے زید کے پاس گئے اور خیر خیریت معلوم کی، اور زید کے ماں باپ کا حال بتایا کہ کس طرح تیری ماں اور تیرا باپ رات دن تیری جدائی میں آنسو بہاتے ہیں۔ زید نے کہا، تم میرے خاندان والوں کو جا کر یہ میرا پیغام دینا، میں اللہ کے گھر کعبے کے پاس رہتا ہوں۔ میرے والد سے کہنا کہ میرے لیے آنسو نہ بہائے، نہ غم کرے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، کیونکہ میں ایک عزت دار خاندان میں رہ رہا ہوں۔ جب یہ لوگ واپس یمن گئے تو انہوں نے زید کے والد کو خبر دی۔ انہوں نے جھٹ پٹ اپنی سواری تیار کی، اپنے ساتھ بہت سارا مال لیا تاکہ اپنے بیٹے کے بدلے میں مال دے سکے، اور اپنے بھائی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور کہا، عبداللہ کے بیٹے، آپ لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مجبوروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اتنا مال لائے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے کے بدلے میں کافی ہوگا۔ آپ ہمارے اوپر احسان فرمائیں اور ہمارے بیٹے کو قیمت لے کر چھوڑ دیں۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے تمہارا بیٹا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم لوگ زید کو ملنے آئے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم صرف اسی وجہ سے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں زید کو بلا کر پوچھتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے مال نہیں چاہیے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کی پسند کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حضور نے حضرت زید کو بلا کر پوچھا، تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں جانتا ہوں، یہ میرے والد حارثہ اور یہ میرے چچا قاب ہیں۔ پھر حضور نے زید سے کہا، زید، میں کون ہوں اور کیسا آدمی ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ، اور اگر چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ۔ زید نے فوراً جواب دیا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے کا جواب سن کر زید کے باپ نے کہا، کیا تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غلام بن کر رہنا پسند کر رہا ہے؟ زید نے کہا، میں نے حضور کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں کبھی بھی ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے تو حضور کے دل میں زید کی محبت اور بڑھ گئی۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کعبے کے پاس لے گئے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، گواہ رہنا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ یہ دیکھ کر زید کے باپ اور چچا خوش ہو گئے اور اپنے قبیلہ لوٹ گئے۔ اس دن کے بعد سے زید بن حارثہ زید بن محمد بن گئے۔ حضرت زید کو کیا معلوم تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تھا، کتنی بڑی دولت ان کے حصے آئی تھی۔
اس واقعے کو زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ جو لوگ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ان میں ایک خوش نصیب حضرت زید بھی ہیں۔ حضرت زید کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بصرہ کے حاکم کے پاس بھی آپ نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر کو خط لے کر بھیجا۔ جب وہ خط پہنچا کر واپس آ رہے تھے تو موتا نامی جگہ پر جو کہ دشمک کے پاس ہے، ان کو وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ حضور کو ان کے قتل ہونے کا بہت صدمہ ہوا اور آپ نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے 3000 بہادروں کی ایک فوج تیار کی اور ان کا سردار اپنے محبوب حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ اسلام کے مجاہدین کا یہ لشکر سن 8 ہجری میں مدینے سے چل کر موتا کے قریب پہنچ گیا۔ ادھر شرجیل کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے اس نے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ ہرقل 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ مدد کے لیے آ گیا۔ عرب کے مشرک قبیلے بھی شرجیل کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح شرجیل کے فوجیوں کی تعداد تقریباً 2,00,000 ہو گئی، جن کے مقابلے کے لیے صرف 3,000 مسلمان تھے۔ آخر کار موتا کے میدان میں دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی۔ مسلمان ایسی بہادری سے لڑے کہ رومی لشکر ان کی بہادری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت زید بھی بڑی بہادری سے لڑے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک جسم میں جان رہی۔ آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے محبوب کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو بڑا غم ہوا اور آپ حضرت زید کے گھر تشریف لے گئے۔ زید کی چھوٹی سی بچی روتی ہوئی آپ کی گود میں آ گئی۔ اس بچی کو روتا دیکھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔